اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس لڑکی کو ویسے حقوق نہیں دے گا جو ایک بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی نظر میں وہ ایک بچی تھی، محض 16-17 سال کی بچی، اس کی آدھی عمر کی۔ پھر میں نے کہا کہ تیاریاں ہونے لگی تھی کہ شمسا واپس چلی گئی تھی، اور وہ دن بھی آ گیا تھا جب شمسا دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ بار بار وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور اس کے سارے دوست بھی شادی میں شریک تھے جو بار بار اسے یہ کہہ رہے تھے، یار ایسی بھی تو یہ کیا مجبوری پڑ گئی کہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ تو نے شادی کر لی۔ وہ اپنے دوستوں کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اور اس کے جواب دینے کو کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ وہ کیا بتاتا تھا کہ وہ اپنی تائی کی باتوں کا غلام ہے، اپنے باپ کی طرح جیسے وہ ان کی باتیں مانتے ہیں ویسے یہ بھی مان لیتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جس نے اگر اس سے انکار کیا تو پھر یہاں پر نہیں رہے گا۔ اس سے ہمیشہ اپنی تائی کا بھرم رکھا، اس چیز کا بھرم رکھا کہ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے اسے پالا ہے، ماں ہی کی طرح پالا ہے، لیکن سوتیلی ماں تھی۔ وہ اس کی رشتے کی عزت کرتا تھا، اس وجہ سے کبھی اپنی تائی کے سامنے بولا نہیں تھا۔ نکاح کے بعد ساری رسومات ہوگی اور وہ رخصت ہو کر بلاج کی حویلی میں آ چکی تھی، اور دلہن بنی کمرے میں بیٹھی بلاج کا انتظار کر رہی تھی۔ شمسا کا دل خوف سے کانپنے لگ گیا تھا۔ بار بار اس رات والا بلاج کا رویہ اسے یاد آ رہا تھا، کتنی بری طرح سے بلاج نے اسے ڈانٹا تھا۔ کیا وہ دوبارہ ایسے ہی کریں گے؟ یہ سوچتے ہوئے اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب کہ ابھی تک اس عروسی جوڑے میں الجھن ہو رہی تھی۔ میں بھی چینج کر لیتی ہوں، مجھے کون سی آفت آئی پڑی ہے جو اس خڑوس کے لیے یہاں تیار ہو کر بیٹھی رہوں؟ وہ تو خود بڑے مزے سے اپنی مرضی سے یہاں واپس آئیں گے، مجھے تو کم سے کم ایک جا کر چینج کر لینا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ چینجنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ چینج کرنے کے بعد پھر اسے چین نہیں مل رہا تھا تو وہ شاور لینے کے لیے واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ بلاج تم پاگل ہو گئے ہو، آج تمہاری شادی ہوئی ہے اور تم یہاں پر آ گئے ہو، زین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یار میرے لیے شادی سے میرے پرسنل لائف سے زیادہ میرا اہم کام ہے، اور جس مشن پر ہم اتنے مہینوں سے لگے ہوئے ہیں، اگر اب تک یہ ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس لیے ہمیں اپنی ساری پرسنل لائف ہر چیز کو بنا کر ایک سائٹ کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور کب تک ہم اسے لٹکا سکتے ہیں؟ فائلز دکھاؤ مجھے۔ یہ کہہ کر وہ ساری ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے لگا کہ اچانک ایک فائل پر اس کی نظر ٹک گئی تھی، اور وہ کہنے لگا، یہ گینگ، اس کے بارے میں مجھے کچھ انفارمیشن ملی ہے، اگر ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں تو ان تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور وہ سمگلر ہمیں بہت آسانی سے مل سکتے ہیں۔ اس گینگ کے بارے میں مجھے کل تک انفارمیشن چاہیے، جہاں تک مرضی ہو سکے جلد از جلد انفارمیشن اکٹھی کرو۔ وہ زین کو ہر چیز کے بارے میں تفصیل سے بتا رہا تھا کہ جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی، اسے دیکھا تو انوشی بیگم کا نمبر چکمگا رہا تھا۔ وہ موبائل کو بند اس نے کبھی کسی جو گھبرا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بلاج اس وقت بغیر شرٹ کے تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ زین تم اس طرح؟ اس کی مسکراہٹ مانی ہیز تھی، اور جسے دیکھ کر وہ فوراً ہی گھبراتی ہوئی اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس کی نکلتے ہی دوبارہ سے بلاج کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رونما ہوئی تھی۔ دنیا جہاں کی سنجیدگی چھا چکی تھی، اب کی بار وہ لڑکی اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ فریش ہونے کے بعد باہر آیا تو وہ کمبل میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ کمبل میں بھی اس کا کیا کپکپاتا ہوا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر اتنی ہی ٹھنڈ لگتی تھی تو تمہیں اتنی رات کو شاور لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے میں بولا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دوبارہ اگر دوسرے کی طرف سے سونے کے لیے لیٹ تھا تو وہ بالکل بیٹھ کے کونے میں ہو گئی تھی، بنا چنے گے کمرے کی ایک لائٹ آف کر دی تھی، لیکن رات کا
نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ جب شمسہ کی آنکھ کھلی تو اس کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ باہر سے آنے والی بادلوں کی گرج کی آواز سے اسے بچپن سے ہی بادلوں کی آواز سے بہت ڈر لگتا تھا، اور ہمیشہ اسے وہ رات یاد آ جاتی تھی جب اپنے باپ کی میت کو دیکھتی چیختی رہی تھی، اور آج پھر ایک دفعہ سے بادلوں کی گرج کی آواز اور وہی سب کچھ اس کی آنکھوں میں بہت بہت زور سے بادل گرج جاتے تھے، اور وہ سیدھا اس کے سینے سے جا کر لگی تھی۔ اس کا یوں اچانک سینے سے لگنا بلاج کو حیران کر گیا، اور اس کی فوراً ہی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اسے یوں اپنے سینے سے لگا دیکھ کر بلاج کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ غصے میں کہنے لگا، بہت ہی کوئی بے شرم لڑکی ہو تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ جو میرے پاس آتے ہوئے کیا چاہتی ہو تم؟ یہ کہہ کر وہ خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ گویا اپنی ہی نظروں میں گر چکی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے یوں بلاج کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن بلاج نے جس طرح اس کے بارے میں باتیں کی تھی، وہ دوبارہ بلاج کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ دوبارہ بنا اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات بھر وہ کانپتی رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو براج کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ابھی وہ سو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ انوشی بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ وہ آ کر بیٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھتی جھنجھوڑتی بھی اٹھانے لگی۔ میں لے کر نہیں آئی تو مجھے معلوم ہے نا تجھے یہاں کس لیے لے کر آئی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر غصے میں اسے اٹھا چکی تھی۔ اب اس کی طرف دیکھ گھرے جا رہی تھی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تجھے معلوم ہے نا میں نے تجھے کیا بولا تھا کہ تجھے ولیمے کے فنکشن میں کیا کرنا ہے؟ اب میری بات بھول مت جانا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، خالہ جان میں ایسے نہیں کر سکتی، آپ کو معلوم ہے نا کہ مجھے یہ سب غلط ہے۔ اور اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ حقیقت ہے، رات کو گیا تمہارا شوہر تمہارے قریب آیا تھا، کیا اس نے تمہیں تمہارا حق دیا تھا؟ کیا اس نے تمہاری حالت تو کہیں سے بھی نہیں بتا رہی کہ اس نے تمہیں تمہارا حق دیا ہو، کیونکہ وہ ایسا ہی ہے، وہ ایک الگ ہی دنیا میں رہنے والا ہے، ایک نامرد ہے، اسے طلاق لے لو۔ اور اڑتے ہوئے کہنے لگی، خالہ جان، اگر آپ نے مجھے طلاق ہی دلوانی تھی تو پھر آپ نے میرے ساتھ ان کی شادی کیوں کروائی تھی؟ وہ معصومیت سے بولی تو وہ غصے میں کہنے لگی، زیادہ میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں، جتنا بولا ہے اتنا ہی کرو، باقی بات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ اتنا تمہیں کرنا ہوگا۔ وہ ڈر رہی تھی کیونکہ وہ بھی بلاج کے ساتھ اس قسم کا پنگا نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بلاج نے اس کا حشر نشر کر دینا ہے اگر اس نے ایسا کیا تو، لیکن مسلسل اسے فورس کیے جا رہی تھی کہ ولیمے کے فنکشن میں تم نے سب کے سامنے کے دوران ہی تم نے اس کمیر بزنس مین کی عزت کو ہاتھ میں ملانا ہے، سب کے سامنے تم نے اس کو بے عزت کرنا ہے اور کہنا ہے کہ وہ ایک نامرد ہے۔ وہ آتے ہوئے کہنے لگی، نہیں خالہ جان، میں بہت اچھے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولی، اچھا، ایک رات میں ہی اس نے تمہیں ایسی کون سی محبت دکھائی، ایسی کون سی اچھائی نظر آ گئی جو وہ تمہیں اتنے اچھا لگنے لگا ہے؟ ایک تو میں وہ خوش کر نہیں سکا۔ اور اس کی بات سن کر فوراً ہی اس کی نگاہیں چھپ چکی تھی۔ اسے شرم آ رہی تھی کہ اپنی خالہ جان سے ایسی باتیں سن کر وہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرتی تھی۔ وہ کہنے لگی، خالہ جان، ایسی میری کوئی اٹینشن نہیں اور نہ ہی خواہش تھی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا اور نہ ہی چاہیے۔ نہیں، جیسا آپ بول رہی ہیں، وہ اپنی سوتیلی ماں کی طرح بھی بہن کی طرح دیکھ رہی تھی جو اس کی سوتیلی خالہ تھی، اور اب اس پر یہ ظلم کرنے لگی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سن رہی تھی۔ پہلے وہ ساری زندگی اپنی سوتیلی ماں کے ظلم برداشت کرتی رہی تھی، لیکن اب اس عورت کے ظلم برداشت کرنے کے در پہ تھی۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اس قدر خراب ہوگی۔ وہ ایسی ایجوکیٹڈ سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی اس کی سوتیلی ماں ہوگی،
تو وہ کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے گی اور اپنی ماں سے دور چلی جائے گی۔ بے شک اس کا شوہر محبت نہ کرے لیکن اس کی زندگی میں سکون تو ہوگا، لیکن یہاں پر آ کر تو اس کو اور بھی اذیت اور مصیبت سہنی پڑ گی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کی خالہ اسے کیا کرنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں خالہ جان، میں ایسا نہیں کروں گی، اور کہنے لگی اس لڑکی کو بدنام کرنا چاہتی ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اسے بدنام کرنے کے لیے تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو میں نے اپنی بہو بنا کر لے کر آئی ہوں، اور تم ہو کہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پھر سوچ لو تمہارے ساتھ میں کیا کروں گی، اور تمہارے ساتھ تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ پھر تم کیا کرو گی؟ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر آج تم نے ولیمے کے فنکشن پر بلاج کے سامنے تمہاری کردار کی دھجیاں اڑا دوں گی، کسی کو منہ دکھانے کے تم قابل نہیں رہو گی، پھر سوچ لو تمہیں اپنی عزت پیاری ہے۔ غصے میں اسے دھمکیاں دیے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے خالہ جان، جیسا بولیں گی میں ویسا کروں گی۔ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی بات ماننے کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ ولیمے کے فنکشن میں وہ بہت زیادہ ڈلی اور سہمی بھی لگ رہی تھی۔ کل سے زیادہ آج وہ حسین لگ رہی تھی۔ ایک شاندار خوبصورت سا جوڑا پہنے ہوئے وہ اس وقت کسی حسین ملکہ کی طرح لگ رہی تھی، لیکن آج اس کا بلاج کا موڈ قدرے ٹھیک لگ رہا تھا۔ کل وہ جس قدر غصے میں تھا، اس سے آج اس کے چہرے پر اس سے کم غصہ چھایا ہوا تھا۔ اس نے کل رات بہت برا بیہیو کیا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کہنے لگا، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ بہت نرمی سے بولا تھا اور اس کے لیے بالکل نیا انداز تھا۔ بلاج کا یہ دیکھ کر تو انوشا بیگم بھی حیران ہو گئی تھی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے اتنی جلدی قبول کر لے گا اور اس کے ساتھ اس طرح سے رہے گا۔ اب تو ان کے لبوں پر اور زیادہ مسکراہٹ چھا چکی تھی، اور اپنا کھیل انہوں نے کھیلنا تھا وہ اسے قبول کر چکا ہے، اور اس کے بعد وہ ایسی ہی باتیں کرنے لگا تو ضرور وہ سب کے سامنے بدنام ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تائی جان کے اشارہ کرنے پر وہ کھڑی ہو چکی تھی، اور بلاج نے کہا کہ تمہیں کچھ کہنا ہے، کہ وہ ارد گرد لوگوں کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اور اس کی بات میں وہ سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، ہاں مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ وہ نرمی سے بولی، اور بلاج کو حیرت ہو رہی تھی، اور وہ اس لڑکی جو شرمیلی سی تھی، ڈری ڈری سہمی سی لڑکی، اب وہ سب کے سامنے، اتنے لوگوں کے سامنے کون سی اناؤنسمنٹ کرنے والی ہے؟ اسے بھی اس قدر حیرت ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اسے دال میں کچھ کالا لگنے لگا تھا۔ وہ جب اسے مائک پکڑایا گیا، تائی جان اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے بلاج کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی تہ رہی تھی، اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے اندر اتارتے ہوئے اپنے چہرے پر سنجیدگی سے جا چکی تھی، اور اس کے بعد جو بات اس نے سارے حال میں بولی تھی کہ سبھی دیکھ کر سبھی سن کر ہونک بنے بلاج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی، چھوٹی سی لڑکی، سارے میڈیا والے ایک دم ایکٹیو ہو گئے اور سبھی کی ریکارڈنگ کرنے لگے تھے، اور یہ لمحہ تھا کہ جب بلاج کو لگا کہ کسی نے اسے بڑے بازار میں ننگا کر دیا ہو۔ وہ کہنے لگی، ہاں یہ شخص ایک مکمل مرد نہیں ہے، اور بلاج نے اسی ہی لمحے اس کے ہاتھ سے مائک پکڑ کر دور پھینکا تھا۔ وہ مزید نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے، اور سبھی حیرت سے اس معصوم لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بلاج کو ایک دم غصہ آ گیا۔ جو چھوٹی سی نظر آ رہی تھی، بلاج اسی کلائی پکڑتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر لے آیا اور لا کر اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا تھا، اور اس کی کلائی میں سے خون اس نے لگ گیا تھا کہ جہاں اس کی ٹوٹ کر چوڑیاں لگی تھی۔ بلاج کہنے لگا، بہت شوق ہو رہا ہے نا کہ تو میں میری مردانگی دیکھنے کا۔ اتنے میں لا کر اس نے گاڑی کی حویلی کے سامنے رکھی، اور اس کو لے کر سیدھے بازو سے پکڑتا ہوا اسے حویلی کے اندر لے جا رہا تھا، اور بڑے ہوتے ہوئے نفی میں ہل چلا رہی تھی، بلاج کو ساری حقیقت بتا دے۔ لیکن اب اس کی حقیقت بتانے کا کوئی کیا ہونا تھا؟ بلاج تو مکمل طور پر بدنام ہو چکا تھا۔ تائی جان نے لا کر اسے بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ کیا بولا تھا؟ میں نامرد ہوں، میری مردانگی دیکھنا چاہتی ہو؟ میں تمہیں اپنی مردانگی دکھاتا ہوں۔ اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تھی، مجھے کہنے لگی، مجھے طلاق دے دے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔
وہ اس سے منتیں کرنے لگی، میں آپ کی زندگی سے اتنا دور چلی جاؤں گی کہ دوبارہ کبھی اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی، لیکن پلیز 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 مجھے طلاق دے دیجیے۔ وہ بڑو روتے ہوئے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور اس نے اپنے بالوں کو ہاتھوں میں دبوچ لیا اور بلاج کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب خود نہیں کہہ سکتی۔ وہ معصوم تھی اور اس کی معصومیت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ سب اس کے الفاظ نہیں، یہ سب کچھ اس نے خود نہیں کہا، اس کے پاس اگلوایا گیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ بلاج کہنے لگے، ایک دم سے خاموش ہو جاؤ، اگر دوبارہ تمہاری آواز آئی تو بہت برا سلوک کروں گا۔ مردانگی دیکھنی ہے نا؟ تو یہ کہہ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر جھکا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، وہ روتے ہوئے بلاج کے سینے سے لگی تھی اور اس کے سینے میں منہ چھپائے بہت شدت سے رونے لگی، کہنے لگی، سوری، مجھے آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اتنی بری طرح سے اس کے سینے کے ساتھ لگی رو رہی تھی کہ بلاج کو حیرت ہوئی، اس کا لمس محسوس کر کے اسے اتنا قریب دیکھ کر بلاج کے دل کو شدت سے دھڑکا گئی۔ وہ اس کی دھڑکنیں محسوس کر کے اسے دور ہوئی تھی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، بلاج، مجھے نہیں پتا تھا خالہ جان مجھ سے یہ سب کچھ کروائیں گی۔ میں اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے تنگ آ کر آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہوئی تھی، لیکن مجھے پتا ہوتا کہ خالہ جان یہ سب کچھ بولیں گی۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب سوتیلی ماں؟ اس نے شمسہ کی بات کی ہے تھوڑی چھوڑ دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ میری سگی ماما نہیں ہے، جو آپ کی تائی جان کی بہن ہے وہ میری سگی ماما نہیں ہے۔ وہ میرے بابا نے ان کے ساتھ دوسری شادی کی تھی، میری ماما کو ڈائیورس دے دی تھی، اسی وجہ سے وہ مجھ پر ظلم کرتی تھی، مجھے مارتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کے پاس میں آؤں گی تو میری زندگی بدل جائے گی اس گھر میں، تو شاید میری زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور پھر کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے تائی جان نے مجھ سے یہ سب کچھ بولنے کا کہا تھا۔ آپ کی تائی جان آپ سے نفرت کرتی ہیں اور وہ آپ سب کے سامنے آپ کو بدنام کروانا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے میرے ساتھ آپ کی شادی کروائی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، انہوں نے شادی سے پہلے بھی یہ بات بولی تھی۔ اچھا، میں نے بولا تھا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن آپ نے دروازہ بند کر دیا، تو میں یہی بتانے چاہتی تھی، مجھے معاف کریں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی، بولے جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا ہوا بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ وہ اس قدر اسے ایک دفعہ پھر سے سب کچھ یاد آنے لگا، بچپن سے لے کر اب تک وہ بھی تو اپنی تائی جان کے رویے سے برداشت کر رہا تھا۔ اب وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، دونوں بہنوں نے ہی پورے ڈائن ہیں۔ اس کی بات سن کر شمسہ نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، اگلے ہی لمحے وہ شمسہ کے قریب ہوا، کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی کوئی سنبھالنے والا ملا ہی نہیں، کبھی میں اپنا غم اپنا دکھ کسی کے ساتھ بانٹ ہی نہیں پایا، لیکن میرے خیال سے تم سے مجھے بانٹنا چاہیے۔ اور وہ جس طرح سے بولا شمسہ کو عجیب لگ رہا تھا، اور شمسہ بھی دھیرے دھیرے اس کی جبڑے کو اتار رہی تھی اور اس کے دوپٹے کی پنس کو اتارتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا جب میری ماما کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی میں نے تایا جان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور یہ بات صرف میں جانتا ہوں کہ میری ماں کا انتقال نہیں ہوا تھا، بلکہ میرے تایا جان کا بھی انتقال ہوا تھا، اور اس کے بعد میری ماں کا انتقال کروایا گیا تھا، جو کہ میری تائی جان نے کروایا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کی جان نکلتے ہوئے دیکھی تھی۔ وہ اس کے دوپٹے کو سائڈ پہ رکھتا ہوا اس کے جوڑے کی پنس کھولنے لگا تھا، اور وہ اس کے قریب ہی کرتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ اور اس کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ میری تائی جان میرے بابا سے محبت کرتی تھی، جس کی وجہ سے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد میری ماں کو مروانے کے بعد انہوں نے میرے باپ کی زندگی میں آئی، حالانکہ ان کی اپنی اولاد ہے، سارے کے ساری باہر ہوتی ہیں، ہر ایک باہر کے ممالک میں پڑتی ہے، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی، بھائی جان نے کبھی نہیں دی۔ میرے بابا تو اس عورت کے غلام ہو گئے تھے اور اس کے حسن میں
پاگل ہو چکے ہوئے تھے اور میری دائی نے ہمیشہ مجھے انگلیوں کے اشاروں پر چلایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سارے بالوں کو کھول چکا تھا جو اسے بہت حسین لگ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے بہت بری طرح سے رو پڑا تھا۔ کہنے لگا، میں نے بہت اذیت اور بہت تکلیف برداشت کی۔ میں نے ہمیشہ اپنے باپ کی نفرت برداشت کی، لیکن اس عورت نے مجھے تکلیف دی۔ ہمیں آج تک کسی کو نہیں بتا پایا۔ شمسا اس کی گرم سانسوں کی تپش کے آنسو اس کی داڑھی میں اسے چبھن سے بہت سب کچھ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے روئے جا رہا تھا اور شمسا کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی شر ہاتھوں کو دبوچتے ہوئے بولی، بالاج پلیز 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 مجھے کچھ ہو جائے گا، اپنی پلیز مت روئیں۔ بڑھاتے ہوئے بالی اس نے خود سے توڑ کے اور کہنے لگا، کہیں اور دور چلے جائیں جہاں پر ہم دونوں سکون سے بہت اچھی لائف گزاریں گے۔ تم نے بھی تو بہت اذیت اور تکلیف برداشت کی ہے، میں نے بھی۔ اب ہم کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے جائیداد چاہیے اور نہ ہی مجھے پیسے چاہیے، نہ دولت چاہیے، بس مجھے سکون چاہیے۔ مجھے وہ تم دو گی نا، وہ جو میں نے ساری زندگی میں نے گزاری ہے، تو کیا مجھے سکون دو گی؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا وہ کہنے لگا تھا، تمہیں معلوم ہے میں نے رات تمہیں اپنے کمرے میں بہت۔ اس کے بعد بالاج نے نہ اپنے بابا کی اجازت لی اور نہ ہی اپنی دائی جان سے۔ اس دفعہ ان کی اجازت چاہیے تھی، نہ ان کے حکم چاہیے تھا۔ وہ اس دفعہ اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتا تھا، پر جہاں پر ایسے کسی کی حکم کی پابندی نہ کرنی پڑے۔ اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کو، دائی جان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ لیکن جاتے جاتے بول کے ایک دفعہ دونوں سوچیے گا کہ میری زندگی کو آپ لوگوں نے کیسے چلایا۔ مجھے ایک روبوٹ سمجھا، جو آپ کا حکم تھا وہ میں مانتا گیا، لیکن اب نہیں۔ مجھے خوش رہنا ہے، مجھے سکون چاہیے، میں سکون کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ شمسا کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، جو اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتی ہوئی اور بکھر گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور پیچھے سے اپنے بازوں کے حصار میں لیتا ہوا کہنے لگا، میری ننھی سی جان، میری پیاری سی چھوٹی سی وائف، کیا بنا رہی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شمسا مڑ کر بالاج کی طرف دیکھا، جو مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر چھائی گہری مسکراہٹ پر اس کا دل ڈمپل، جو کہ ہمیشہ شمسا کو پاگل کرتا تھا، وہ مڑ کر اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہنے لگا، آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، ہمیشہ سے جو آپ کو کھانا ہوتا ہے ہر سنڈے کو، ویکینڈ پر، میں نے وہ بنایا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو کہنے لگا، لیکن اس وقت مجھے کسی اور چیز کی طلب ہو رہی ہے، کیا وہ مجھے مل سکتی ہے؟ اس کے ہونٹوں پر نگاہیں جھکائے ہوئے بولا تو کتنے بے شرم ہیں آپ میں ذرا بھی کوئی شرم باقی نہیں ہے۔ نہیں، آپ کے بچے کیا سوچیں گے کہ ہمارا باپ کتنا بے شرم ہے؟ وہ اسے مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور بالاج نے تو اس کے قریب ہونے لگا اور فوراً ہی پیچھے سے اس کی کمر کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ شمسا نے فوراً سے بالاج کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، بولی، مجھے بھی کام کرنا ہے، جلدی کام ختم کرنے دیں۔ ہمیشہ پھر 1 گھنٹے کا کام آپ 4 گھنٹوں تک لمبا کر دیتے ہیں، درمیان میں اب کا ریمان شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، توبہ کتنی ظالم ہے تم، کب سے تمہارے ساتھ کام کے دوران میں عرض کرتا ہوں کہ بس امی، مجھے معصوم شوہر کو بدنام کر کے تم نے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے پیچھے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ سے اسے وہ کھانا تیار کر کے ڈائننگ ٹیبل پر لگا چکی تھی اور وہ اسی طرح اسے کام کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، شمسا، ہر چیز کے لیے بہت شکریہ۔ تم مجھ سے آدھی عمر کی ہو کر مجھے سنبھال لیا، اور مجھے لگا تھا کہ مجھے عورت سنبھال نہیں سکے گی، لیکن تم نے تو لاجواب ہو یار، کہنے لگی، تبھی تو آپ اتنے بے شرم ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس کی پلیٹ میں
بریانی ڈالتی ہوئی بولی، ہاں بیگم، اتنی حسین اور خوبصورت کم عمر ہو تو شوہر کو بے شرم ہونا ہی پڑتا ہے۔ اور اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو شمسہ کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال لیا۔ وہ ہر چیز کو بھول کر صرف اپنی میریڈ لائف زندگی جینا چاہتا تھا۔ ہمیشہ ہر چیز پر وہ کمپرومائز کرتا تھا، اپنی زندگی کو عذاب بنا چکا تھا، لیکن اب صرف وہ اپنی خوبصورت زندگی جینا چاہتا تھا جس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ اس کی زندگی کو ویسا ہی خوبصورت شمسہ نے بنا دیا تھا جس کی وہ طلبگار تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔